ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے بڑا اہم عنوان ہے۔ آج ہم قناعت پر بات کریں گے۔ سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے دین اسلام ملا، جسے بقدر ضرورت رزق ملا اور اس پر اللہ نے اسے قناعت عطا کی۔ یہ اتنی اہمیت ہے اس کی دین اسلام میں۔ اسکالر سیگمنٹ ہے، ممتاز عالم دین نے ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے، ان سے اس قناعت کی اہمیت بھی جانیں گے۔ جناب علامہ غلام مصطفیٰ نیار علوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور انہی کے ساتھ مفتی محمد عظیم حنیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور کس طرح سے روشنی ڈالیں گے قناعت کے حوالے سے؟ فضول خرچی ہے، شو آف کا یہ زمانہ ہے، اور جو نعمتیں اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، پھر کمپٹیشن کی وجہ سے وہ ایک لالچ آ جاتا ہے ہماری نیچر میں، جس کی وجہ سے ہم قناعت بھی نہیں کر پاتے۔ یہ زمانہ کس طرف چل پڑا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا احکامات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لآلہ والصلاة علی آلہہ۔ قال امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اکنا تعزو۔ حضرت علی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ قناعت کرو گے تو عزت پاؤ گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے گا، اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو اللہ کے تھوڑے رزق پر قناعت کر لے گا اور راضی ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین بھی اس کے تھوڑے عمل سے اس سے راضی ہو جائے گا۔ قرآن و سنت میں اور احادیث مبارکہ میں اور فرامین ائمہ میں دراصل قناعت جو ہے یہی دولت مندی ہے۔ قناعت کرنے والا ہی حقیقی طور پر غنی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو مال و دولت زیادہ اکٹھا کر لے، نہیں، بلکہ قناعت خداوند متعال کا سب سے پسندیدہ فعل ہے۔ جو انسان قناعت کرنے والا ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، اللہ کے تھوڑے دیے پر وہ راضی رہتا ہے، اپنے مقدر پر وہ راضی رہتا ہے، دل اس کا مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور قناعت نہ کرنا، وہ شخص قناعت نہیں کرتا جو حریص ہوتا ہے، جو لالچی ہوتا ہے۔ تو انسان جب لالچ میں پڑ جاتا ہے تو جتنا بھی اس کے ساتھ پاس آ جائے وہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ بلکہ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے صحابی رسول حضرت جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سلمان فارسی کا، کہ جناب سلمان فارسی نے حضرت ابو ذر غفاری کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد جیسے اس دور میں ہوتا تھا بڑی سادہ غذا تھی، انہوں نے ان کے سامنے خشک روٹی پانی میں بھگو کر رکھی اور ساتھ اس کے کچھ نمک تھا۔ تو جب وہ کھانے لگے تو کہتے ہیں کہ کاش اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا پودینہ ہو جاتا نا تو پھر اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا۔ جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چلے اور ساتھ وہاں پر گئے، ایک دکان کے اوپر انہوں نے اپنی عبا گروی رکھی اور وہاں سے وہ تھوڑا سا پودینہ لے کر آئے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا تناول فرما چکے تو کہتے ہیں یا اللہ تیری ذات کا بہت شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنے قناعت پسند بندوں میں سے بنایا، کہ جو تو نے دیا اس کو ہم نے کھا کے خشک روٹی کھا کے تیرا شکر ادا کیا۔ یا جناب سلیمان ارشاد فرماتے ہیں، یہ الفاظ اب میرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابو ذر ذرا حوصلہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کی تعریف کر رہے ہیں، میں بڑا قناعت پسند ہوں۔ قناعت پسند تو تب تھے کہ جو کچھ میں نے دیا تھا اس کو خاموشی سے آپ کھا کر خدا کا شکر ادا کرتے۔ آپ نے ساتھ نمک یا یہ پودینے کی جو ڈیمانڈ کی ہے، آپ کو کیا پتا کہ میں اپنی عبا گروی رکھ کر آیا ہوں اور آپ کی اس خواہش کو میں نے پورا کیا ہے۔ تو جب اتنی خداوند متعال اور رسول اور ان کے صحابہ کرام کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو پھر ہم اگر اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں کہ اللہ ہمیں کتنا عطا فرماتا ہے اور کتنا لینے کے بعد بھی نہ ہم شاکر رہتے ہیں نہ ہم قناعت پسند رہتے ہیں، تو یقیناً انسان اگر قناعت کرے گا تو زندگی میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حالات اس کے اچھے نہیں تھے، اس کی زوجہ نے کہا کہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں جاؤ، کائنات کے مالک ہیں، رسول ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ وہ آیا سید الانبیاء کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ حالات کچھ اس طرح کے ہیں۔ تو جیسے سوال کی سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سوال کرے گا اسے ہم عطا کریں گے، لیکن
جو بے نیاز ہو جائے گا اللہ اس کو زیادہ عطا فرمائے گا. یہ سننے کے بعد اس نے کہا سید الانبیاء نے یہ بات تو میرے متعلق کہی ہے. واپس گھر گیا, اس نے یہی واقعہ اپنی زوجہ کا, اس نے کہا کہ سید الانبیاء رسول ہیں, انہوں نے یہ بات کہہ دی, آپ پھر جاؤ. دوبارہ گیا, سید الانبیاء نے یہ فرمایا. واپس آیا, اس نے ایک بندے سے ایک کلہاڑی آریتاً ادھار کے طور پر لی اور پہاڑوں پہ چلا گیا. وہاں پہ جا کے اس نے کچھ لکڑیاں کاٹی. لکڑیاں کاٹنے کے بعد آیا, اپنے گھر کا تھوڑا بہت اس نے ایک دن کا گزر اوقات کیے. دوسرے دن پھر وہاں پہ گیا. اسی طرح وہ چند دن کرتا رہا کہ اس نے جن کی آریتن کلہاڑی لی تھی وہ بھی واپس کر دی. پھر اپنی خرید لی, 2 اونٹ خرید لیے, ایک غلام خرید لیا, اور حضور کی بارگاہ میں آیا. اور آ کر جب سب کچھ بتایا, سید الانبیاء نے پھر ارشاد فرمایا, میں نے تجھے نہیں کہا تھا جو ہم سے سوال کرتا ہے عطا کرتے ہیں, لیکن جو بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے. تو یقیناً اگر انسان قناعت کرے تو قناعت کرنے والا قانع کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے نا اور امید نہیں. قناعت کرنے والے کے ساتھ شکر گزاری بہت زیادہ ضروری ہے. محسوس کر لے کہ سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے. علامہ صاحب, ایک بڑا اہم سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف دوڑ لگی ہوئی ہے, ہر کوئی اپنا لائف سٹائل بہتر بھی کرنا چاہتا ہے, قناعت اختیار کرنا چاہتے ہیں, مگر اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ مال و زر زیادہ ہو, لائف سٹائل بچوں کا بھی بہتر ہو. ایک طرف تو یہ دوڑ بھی ہے. اب وہ کہاں, کس حد تک جائز ہے اور کس حد کہاں پر جا کے وہ لالچ بن جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے اور ہمیں بتایا اور سنایا جاتا ہے کہ جی مال و دولت بری چیز ہے, اس کا قرآن و سنت میں کہیں انکار نہیں کیا گیا اور نہ اس کی تردید کی گئی ہے, نہ مذمت کی گئی ہے. صحیح. بیسیکلی کوئی چیز بھی بری نہیں ہے. مال و دولت کا جائز طریقے سے, حلال طریقے سے حصول کرنا یہ قطعاً ناجائز نہیں ہے. پہلی بات. دوسری اگر دیکھی جائے تو اسلام کی جو تحریک ہے نا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شروع کی تو اس میں بھی جب تک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی دولت شامل نہیں ہوئی اس وقت تک یہ اسلام بھی پروان نہیں چڑھا. بلکہ جو لوگ حضور علیہ السلام کو گلیوں میں پتھر مارتے تھے, سید الانبیاء پریشان ہو کے گھر میں آئے, جناب خدیجہ الکبریٰ ارشاد عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کر تو یہ نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ مکہ میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے خدیجہ کا مکروز نہ ہو. تو وہاں پہ کل ایسے کرو, اعلان کر دو کعبہ کے درمیان ایک پردہ لگاؤ اور جتنے میرے مکروز ہیں ان کو بلاؤ اور ان کو کہو کہ وہ محمد کا کلمہ پڑھتے جائیں, میں سارا مال ان کو دولت اور سارا قرضہ معاف کرتی جاؤں گی. تو اسلام بھی پروان چڑھا ہے دولت کی وجہ سے. ہاں مال و دولت برا نہیں ہے. ہاں برا کب ہوتا ہے کہ اچھا پھر میں قرآن فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے ایسا بندہ جو اللہ کو قرضہ دے. حالانکہ عطا بھی اللہ فرمانے والا ہے, لیکن خود عطا کر کے کہتا ہے کہ جو میں نے دیا ہے پھر اسے مجھے دو, اور یقرض اللہ قرضا, جب مجھے دو گے تو میں اسے کئی گنا اضافہ کر کے واپس لوٹاؤں گا. اب کچھ ہوگا تو وہ دے گا. اگر اس کے پاس مال و دولت ہوگا تو حج کرے گا, مال و دولت ہوگا تو وہ زکات دے گا, مال ہوگا تو صدقات دے گا. برا کب ہے کہ جب اس مال کو اوپر سام بن کے بیٹھ جاتا ہے, نہ اس میں سے جناب علی بیٹی کا حصہ دیتا ہے, نہ بہن کا حصہ دیتا ہے, نہ بھائیوں کا حصہ دیتا ہے, نہ غرباء کا. ایک طرف اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے. اور پھر دوسری طرف حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے الغرباء عیالی, یہ غرباء جو ہے یہ اللہ کے اہل و عیال ہیں. تو گویا ان کی اگر تم مدد کر رہے ہو تو وہ میری مدد کر رہے ہو. ہاں اگر مال لے کر اس میں سے شرعی احکام واجبات ادا کرتے ہو, جن کا حق ہے ان کو دینے کے بعد پھر آگے چلتے ہو, تو مال کا ہونا برا نہیں ہے. ہاں تکبر اس کی وجہ سے کرنا کبھی اللہ کو پسند نہیں ہے. خود پسند ہی اللہ کو پسند. میں نے کسی کی مدد کر دی اندر میں آ گئی جب. اچھا یہ بات جیسا کہ پہلے بیٹی نے بھی سوال کیا کہ ایک طرف تو یہ روایت ہے, دو چیزیں ہیں. ایک طرف ہے کہ اس طرح خیرات کرو, اس طرح صدقہ دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم جناب ویڈیو بنا رہے ہیں, اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اس کی دو طرح ہے, ایک ہے فرض, ایک ہے مستحب سنت. فرض اگر لوگ فرض کے تارک ہو رہے ہیں تو پھر دکھلا کے دو, تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں اندر شعور پیدا ہو, بیداری, اور انہیں بھی یہ ہو کہ ہم نے اپنے فریضہ کو ادا کرنا ہے. لیکن جو سنت اور مستحب صدقہ ہے وہ اس طریقے سے چھپا کر دو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اور خداوند متعال کے ہاں یقیناً
رزق حلال الکاسب حبیب اللہ، جی حدیث ہے کہ رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، لیکن اس کو کمانے کے بعد قناعت کرنا اور جس کا حق ہے اس تک پہنچا کر پھر غلباء میں، بلکہ ہمیں ایک نبی کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کتنی زندگی ہے، مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں کہ 60 سال تھی، تو کہا کہ ان کے 30 سال جو ہیں وہ بڑے آرام سے گزریں گے، 3 سال پریشانی کے ہیں، لیکن ان کی عبادت کی وجہ سے یہ ہے اختیار دیتے ہیں پہلے 30 لے لیں یا آخری 30۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں کہ انہوں نے میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا تو طے یہ پایا کہ پہلے 30 سال جو ہیں وہ ہم لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا خداوند عالم کی بارگاہ میں مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی، 30 سال ختم ہو گئے، 32 ہو گئے، 35 ہو گئے، وہ ویسے کا ویسا، وہ پریشانی نہیں آئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ ہمارے ساتھ تو یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا یا رب العالمین آپ نے کہا 3 سال کے بعد پریشانی آ گئی، خداوند متعال کی طرف سے آواز آئی ابھی ان کے 30 سال ہی ختم نہیں ہوئے، کہا اب تو 5 سال اوپر ہو گئے۔ انہوں نے کہا جتنا ان کا 30 سال کا رزق تھا وہ میں نے جب ان کو دیا تو انہوں نے تو اپنے پاس رکھا ہی نہیں، ضرورت کا رکھنے کے بعد پھر مجھے واپس لوٹا دیا اور تو پھر اب وہ سارے کا سارا میرے پاس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں نے جو بینک میں رکھ لیا ہے یہ میں نے بچت کر لی ہے، لیکن اللہ اور رسول کے نزدیک جو میں نے آگے بھیج دیا وہ میری بچت ہے۔ قرض حسنہ جس طرح آپ نے فرمایا وہ اللہ کے ساتھ ہے، بالکل بہت ہی خوبصورت گفتگو۔